أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الفاظ کے معانی یا ایہا الذین آمنوا، یا حرف ندا، ایہا تنبیہ کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، فعل امر ہے، من طیبات پاکیزہ میں سے، من تبعید کا، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا اور شکر بجا لاؤ، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ اسی کی، تعبدون عبادت کرنے والے، انما کلمۃ حصر صرف اور صرف، حرم حرام کیا، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو اہل مشہور کیا گیا، بھی لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے، فمن اضطر پس جو مجبور کر دیا گیا، غیر باغ وہ باغی نہیں، ولا عاد اور نہ ہی وہ حد سے گزرا ہوا ہے، فلا اثم علیہ پس نہیں گناہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ یہ الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اب یہ حکم خاص ہے مومنوں کے لیے، پہلے عام حکم تھا، پہلے حکم عام تھا کہ وہ
نفع حاصل کریں، مستفید ہوں اپنے ایمان سے۔ اور اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ پاکیزہ رزق میں سے کھائیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کر سکیں۔ اور تقویٰ ہی وہ راستہ ہے جو اللہ سے ملاتا ہے۔ اور پاکیزہ کھانا، اس کا حکم اللہ نے جہاں ایمان والوں کو دیا، وہیں اپنے رسولوں کو بھی دیا، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا، اور نیک عمل بجا لاؤ۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر پاکیزہ کھائیں گے تو عمل صالح ہوگا، اگر رزق پاکیزہ نہیں تو انسان اللہ کا شکر بھی بجا نہیں لا سکتا۔ یہاں پہ دیکھیں ایک ساتھ ذکر ہوا، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ یہ جو موقع ہے نا شکر کا، پاکیزہ رزق کھانے کے بعد ہے، تو انسان جب اللہ کا رزق کھاتا ہے اور کلمہ شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ یہ رزق میرے رب نے دیا ہے۔ الحمدللہ ایک لقمہ کھاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر بجا لاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شکر بجا لاتے ہیں ان کو اور عطا کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم اور دیں گے۔ تو جو انسان اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ جو ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہی حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات۔ اور ایمان والوں کو جہاں حکم دیا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، ساتھ ہی فرمایا واشکروا للہ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ انبیاء کو جب حکم دیا پاکیزہ رزق کھاؤ تو ان کو کہا وعملوا صالحا، اور نیک عمل بجا لاؤ۔ تو انسان کا عمل صالح اللہ کے ہاں مقبول اس وقت ہے، یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ مقبول تب ہے جب اس کا رزق پاکیزہ ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو اس کی تو دعائی قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں۔ دعا جو ہے عبادت ہے، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے، بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے اور وہاں پہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس نے جو لباس پہنا ہوا وہ حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟
تو دعا عبادت ہے. تو اگر انسان اپنے پیٹ میں حلال رزق نہیں کھاتا، اپنے لباس، اپنے تن پر حلال کپڑا نہیں پہنتا، یعنی حلال کمائی سے کمایا ہوا وہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ایسا نہ ہو وہ کسی سے رنگ میں کسی خاص مذہب سے اس کا جی تعلق ہو، جیسے جوگیا رنگ جو ہے یہ ہندو خاص طور پر پہنتے ہیں جی، ایسا لباس نہ ہو، تو پھر وہ عمل صالحا ہوگا، پھر عمل مقبول. صالح وہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو ٹھیک ہے، صالح ہر نقص سے جو پاک ہے. تو اس طرح یہاں بھی یہ فرمایا حلال کھانے کا انسان کے اوپر اس قدر اثر ہوتا ہے کہ انسان اگر حلال کھاتا ہے تو اس کو نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اس کا جو کھائے گا اسی سے اس کا خون بنے گا، اسی سے اس کے بدن کے اجزاء بنیں گے. تو جو حلال سے بنے ہوئے اجزاء ہیں وہ اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں گے، وہ اللہ کا شکر بجا لانے والے ہوں گے. اگر حرام کی کمائی سے اپنا اس کا خون اور اس کے لوتھڑے اور اس کا جسم بنا ہوا تو اس کے لیے تو آگ ہے، والعیاذ باللہ. تو اس لیے یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا، اور ساتھ ہی فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کا مطلب پہلی شرطیں پوری کرو. پہلی دو شرطیں کیا ہیں؟ حلال کھانا اور شکر بجا لانا. شکر بجا لانا اس کی، ان کنتم ایاہ تعبدون. تو یہ دلیل ہے کہ جو اللہ کا شکر نہیں بجا لاتا وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتا. جو حلال نہیں کھاتا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. ان کنتم ایاہ تعبدون کے اندر یہ بات ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. کیونکہ عمل صالح جو ہے نا یہ مترتب ہے، ترتیب پاتا ہے پاکیزہ کھانے پر، اور جو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بجا لانا وہ نعمتوں کو دوام بخشتا ہے. یعنی نعمتیں قائم رہتی ہیں شکر کے ساتھ، کیونکہ اگر نہ شکری کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس لیے انسان کو جب نعمتیں ملیں تو پھر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس شکر کی انسان کو یعنی جزا یہ ملتی ہے کہ وہ نعمتیں بڑھ جاتی ہیں اور ہمیشہ اس کے اوپر قائم رہتی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ، صرف اور صرف، باقی حلال طیب ہے، جو چیزیں حرام ہیں وہ صرف کیا ہیں؟ المیتۃ مردار ہے، والدم اور خون ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے منسوب کر کے ان کو مشہور کر دیا جائے. یہ چیزیں حرام ہیں، باقی ساری حلال ہیں. اس لیے انما کلمہ حصر آیا. میتہ وہ ہے جو یعنی شرعی ذبیحہ کے بغیر، ذبح کیے بغیر مر گیا، کیونکہ جو میت ہے وہ خبیث ہے، مردار جو ہے نا وہ ناپاک اور خبیث ہے. اللہ تعالیٰ نے طیبات جو ہے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں، تو حرم علیکم الخبائث ہے، تو میت جو ہے وہ خبیث ہے. اس لیے کہ جو مردار ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے حکم دیے ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے دیے ہیں.
وہ ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے، ہمیں سلامتی میں رکھنے کے لیے دی. اس لیے ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے. اس میں ہماری باڈی بھی سلامت رہتی ہے، ہماری روح بھی سلامت رہتی ہے، صحت بھی قائم رہتی ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. کیونکہ مردار کھانے سے انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. مردار خبیث ہے، میت جو ہے نا خبیث ہے. ہو سکتا ہے کسی ایسی مرض سے مرا ہو وہ جانور، کیونکہ جو موت ہے نا وہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں، اور اس کے سبب ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو امراض جو اس کے اندر رہ، جب مردہ ہوتا ہے تو سارے امراض اس کے اندر رہ جاتے ہیں، اور جب کوئی اس کا وہ گوشت کھاتا ہے تو وہ امراض اس باڈی میں منتقل ہو جاتے ہیں جو اسے کھاتا ہے. تو جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی بیماری پیدا کرنے والے اجزاء ہیں وہ خون کے ساتھ سارے کے سارے بہہ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں جسم سے، اور وہ گوشت پاک اور صاف ہو جاتا ہے، خبیث نہیں رہتا. اس کے برعکس جب مردار ہے تو اس کا سارا خون اس کے اندر ہے، اور اسی خون میں وہ سارے کے سارے ایسے اجزاء، ان کو اب جراثیم کہیں، بیماریاں پھیلانے والے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کچھ جراثیم کو علاوہ بھی ہوتی ہوں، ابھی تک ہماری سائنس کی، ہمارے علم کی وہاں تک رسائی نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو اس کا خالق ہے. تو اس لیے اس نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے تاکہ ہم ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ وہ نقصان ہمیں نہ پہنچے. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں مردار میں جو جائز ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ مچھلی ہے، وہ ٹڈیاں ہیں جی. تو ان کا کھانا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ احادیث میں آیا کہ وہ جائز ہے. جیسے مچھلی ہے جی، تو وہ مچھلی جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں یعنی اللہ عالم، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو خبر دی وحی کے ذریعے سے کہ اس میں وہ اجزاء نہیں ہوتے جو نقصان دینے والے ہیں. تو میتہ میں سے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میتتان، دو مردار جو ہیں وہ حلال ہیں. وہ مردار وہ مچھلی ہے اور ٹڈیاں ہیں. خیر، تو اب عمومی طور پر یہ چیزیں جو پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں وہ حلال ہیں. والدم، اور اسی طرح خون ہے. جو خون ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ اس کے بعد ولحم الخنزیر ہے، خنزیر کا گوشت. اس میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یعنی حرام قرار دیا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسی چیزیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے منسوب کر دی جائیں. اب یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس سے پہلے ہم جو پڑھا کہ وہ ند بناتے تھے، اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے تھے، تو انہیں بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اور حالانکہ وہ حلال ہوتے تھے لیکن ان کو نہیں کھاتے تھے. وہ اونٹ، وہ گائے، وہ بکری، یہ ان کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دی. اسی طرح یہ چیزیں جو تھیں وہ یہ کھاتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو جو ان کے انداد تھے، جو ند انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جو معبود اللہ کے سوا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کے نام پر وہ جانور مشہور کر دیتے تھے اور ان کو متبرک سمجھتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بھی حرام قرار دیا.
کہ ایسا کوئی بھی رزق جس کی نسبت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کر دی جائے وہ مومنوں تم پر حرام ہے۔ انما حصر کے ساتھ جو چیزیں اور اس کا ذکر میت کے ساتھ، مردار کے ساتھ، خون کے ساتھ اور خنزیر کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز عام ہے اور وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ تو چاول ہے، یہ تو حلال ہے، اس میں کیا حرام کیا آ گیا؟ جبکہ وہ حرام کس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ چاول ہے تو حرام ہوا ہے، وہ حرام اس لیے ہوا ہے کہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف جوڑ دی گئی ہے کہ یہ جناب نیاز ہے فلاں کی، یہ پنڈارا ہے فلاں پیر صاحب کا، یہ 11ویں ہو گئی غوث پاک کی۔ تو جب یہ نسبت آپ اللہ کے سوا ان ہستیوں کی طرف کریں گے تو اس آیت کے تحت وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ یہ نہیں کہ جو ہم سمجھے کہ جو صرف بتوں کے نام پہ تھیں وہ تو ان کا زمانہ گیا نا، اب ہم نے نئے بت تراش کر لیے، اب اس کی نسبت سے بھی جو چیز مشہور ہوگی وہ حرام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے منسوب ہو کر مشہور کر دی جائے۔ اب اس کے بعد فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، بس وہ شخص جو مجبور کر دیا گیا، یعنی یہ اب یہ ہیں تو ساری کی ساری حرام، لیکن مجبور کیسے ہوا، بے بس کیسے؟ بے بسی کیا کہ قحط سالی آ گئی والعیاذ باللہ، اور کچھ کھانے کو نہیں ہے، زندگی بچانے کے لیے اس میں سے اگر ایسی حالت آ گئی ہے کہ اس کے سوا کچھ کھانے کو نہیں مل رہا اور زندگی بچانی ہے تو اتنا سا کھا لے جس سے اس کی زندگی قائم رہے ان چیزوں میں سے، اگر یہی میسر ہو اور کوئی اور چیز میسر نہ ہو۔ یہ ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، غیر باغ ولا عاد، باغ باغی سے ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ باغ ولا عاد، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کا وہ باغی ہے اس لیے کھا رہا ہے، اور نہ یہ کہ اپنی حاجت اور ضرورت سے زیادہ کھائے، ولا باغ ولا عاد، اور نہ وہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ فلا اسم علیہ، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا اسم علیہ، اسم یعنی گناہ، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے ان اضطراری کیفیت میں اگر انسان یہ چیزیں کھا لے تو پھر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کہ اس لیے کہ ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیں جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی۔ اب ان اللہ غفور رحیم کہ پہ آیت ختم ہوئی کہ اللہ اتنا مہربان ہے، بخشنے والا ہے کہ اگر مجبوری میں ایسی چیز ہم نے کھا لی جو اس نے حرام کی تو یہ شرطیں اگر اس میں موجود ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا ہے، یعنی ان کو ان کے کھانے پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی اگر ان کی ضرورت پڑ گئی ہے تو۔ ان اللہ غفور رحیم، تو وہ مالک ہے، رحمان ہے، اسی کا شکر، اسی کی حمد، اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔
اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔